عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگے ہوئے ہیں، انتریاں کٹی ہوئی ہیں، آخری حربہ ہوتا ہے نبیذ ڈالنے کا کہ کس حد تک انتریوں اندر تک کٹی ہیں۔ نبیذ ایک شربت ہوتا ہے گاڑھا سا، اس کا کھجور کا ہوتا ہے، صحابہ نے جب اس کو ڈالا تو وہ بھی انتریوں سے باہر آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ایک صحابی کے پوتے کہتے ہیں کہ عمر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مر رہے، شہید ہونے لگے۔ ایک مجوسی لعنتی جس کے نام پر فروزہ مشہور ہے، فروز ابن حلولو ہے نا، یہ اس کی بھی بتا دوں ضمن بات آ گئی ہے۔ فروزے کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا ہے۔ اے جی ایرانی فروزہ وے اسے پانے نال جادو ٹوٹ جاتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے، بیٹھا ساری زندگی نالی دے کنڈے سے لے کے فروزے بیچتا پیا تو میں امیر ہو گیا۔ یہ جی آئی بلا اپنے اوپر لے لیتا ہے، یہ ان ایرانی خبیثوں کا جو فروز ابن حلولو کی پوجا کرتے ہیں، یہ انہوں نے یہ اڑایا ہوا ہے، یہ تمہیں حجر پرستی پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ بڑا زبردست ہے جی، ہیں جی۔ اس فروز ابن حلولو لعنتی نے جب عمر رضی اللہ عنہ 3 خنجر مارے تو وہ کہتا ہے تجھے مارنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اس کیفیت میں اس بچے، اس صحابی کے پوتے کے تہمت جو ہے نا ٹخنوں کے نیچے تھا، اس کیفیت میں عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، کہتے او اللہ کے بندے، ہو فلاں کے پوتے، فلاں کے بیٹے، وہ اپنا تہمت ٹخنوں سے ننگا کر۔ آج تو ہماری پرسنالٹی اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ سکھ چیف آف سٹاف بن کے پگڑ پہنے، اس میں اپنی عزت سمجھے، اور میں جیسے ہی پاویں کتیاں کا لیڈر بن جاواں، پاویں کنجراں کا لیڈر بن جاواں، تو سب سے پہلے میں اپنا حلیہ چینج کر لیتا ہوں کہ نظر ہی نہ آواں کہ میں کتوں بھی لگا نہ کہ میں مسلمان ہوں۔ پہچان ہونی چاہیے ہماری کہ نہیں ہونی چاہیے؟ افغانیوں کی پہچان ہوئی نا پچھلے ہفتے، ہے نا، اتنا بڑا لباس، نماز کا ٹائم تھا، وہی لباس پہنا ہوا، اجلاس جاری ہے، ساری دنیا کی سپر طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھے ہیں، وہیں چادریں بچھائی ہیں، نماز پڑھی۔ یہ ہے اللہ کی عزت کرنا، یہ ہے اللہ کی عزت کرنا۔ پھر جو اللہ کی عزت کرتا ہے تو پھر اللہ بڑا غیرت والا ہے، پھر اللہ ان کو عزت ایسی دیتا ہے ساری دنیا کی طاقتیں ان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہے نا تمہارے سامنے، جھاڑو نا اس میں وہ بدبخت ذلیل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیا ہو گیا؟ اب منتیں کر رہے ہیں نا کہ میری فوج کو بچا کے نکالو۔ یہ جی چونٹی کو دیکھ لیتے ہیں اوپر سے، B-52 سے چونٹی کی ٹانگیں گین لیتے ہیں۔ کتنی ٹیکنالوجی مانتے ہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی۔ ان اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی کوئی بڑائی نہیں۔ اس لیے اس کو بڑا مان لوں میں اور آپ۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے باطل ہماری نظر میں چھوٹے ہو جائیں گے۔ آج باطل سے میں ڈر رہا ہوں، حق سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہاں بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں دیکھی جیسی یار کلا کلا پترے تھے، ان پٹاخے بھی نہ چلائیے، لاکھوں کے پٹاخے چلا دیتے ہیں، محلے میں بیوہ یتیم کو پوچھتا کوئی نہیں۔ یہی ہے نا، یقین جانے رات کو کہیں شادی تھی ہمارے محلے کے پاس، اتنے پٹاخے انہوں نے چلائے ہیں، میرے سامنے کوئی 2-4 لاکھ روپے سے چلائے، غریب کو نہیں۔ آگ سے تو کافر کھیلتا ہے، ہمیں تو حکم ہے کہو اللہم آجرنی من النار، ہمیں یہ حکم ہے نا، اللہم آجرنی من النار حکم ہے نا،
کہ اللہ میں ہر قسم کی آگ سے پناہ دے. جن بھی آگوں سے ہے نا تو پھر وہ تو طاقت پکڑیں گے نا. جب تم غیر شرعی کام کرو گے تو وہ طاقت پکڑیں گے. پھر بیٹی پر بھی آئیں گے, بیٹے پر بھی آئیں گے, زنانی پر بھی آئیں گے, گھر میں بھی آئیں گے, کھانے میں بھی آئیں گے, سونے میں بھی آئیں گے, کیونکہ تم نے خود اس کو طاقت دی ہے نا. اللہ تو کسی پہ ظلم کرتے ہی نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا. اللہ کی رحمت بھاری ہے اللہ کے ظلم پر. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ, تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آتی ہیں یہ میری طرف سے ہیں. وما اصابکم من سیئات فمن نفسک, یہ جو ببال تجھ پر آیا یہ تیرے اپنے نفس کی شرارت. ہم تو کہتے ہیں اللہ میرا کار ہی لبے, یہ اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے, ساڈا کار ہی لبے. اور بدبخت نبی گناہ بھی نہ کریں تو پھر کہیں اللہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو ساری دنیا کے گناہ آنکھوں, کانوں, زبان سے, دل سے, ٹانگوں کے درمیان سے گناہ کر کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے. انبیاء معصوم الخطا ہیں پھر بھی روتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. اور ہم ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا کدے دل ہی نہیں توڑیا کدے کسی کا. جب تک یہ نہیں مانوں گا, جب تک اقبال نہیں کروں گا, مانوں گا کہوں گا اللہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی, اللہ کرے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. جب بھی میں آپ کو آسان نسخہ بتاتا ہوں, انسان ہے کمی پیشی ہوتی ہے زندگی میں, جب بھی کبھی کسی صورت میں کوئی تکلیف آئے مالی جانی, پہلے 2 نفل پڑھو. وہ وعدہ کرتا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ. 2 نفل پڑھ کے پنجابی, پشتو, ساری زبانیں میرے رب کو آتی ہیں. کہتے ہیں یا اللہ پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, یا اللہ تو رحم کر, یا اللہ. یہ نہیں کہنا دیکھی جاسی میں فلاں جنرل نو فون کرنا ہونے ہی کرتی, اگوں پتہ لگتا جنرل صاحب گئے ہوئے باہر. اس سے بعد اللہ کی قسم یہ نسخہ ہے مومنوں کا. جو مومن ہوتا ہے, جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے. اور نوافل زیادہ افضل گھر میں پڑھنا ہے مسجد کی نسبت. جیسی کو مسئلہ ہو 2 نفل پڑھ کے شروع ہو جو, پنجابی پشتو سندھی, میرے اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. وہ دیکھ رہا ہے, انتظار میں ہے کہ تیرے آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا, رونے والا منہ بنا لے, رونے والا منہ بنا لے, اللہ تیری دعا قبول کرے گا. یہ ہے طریقہ اللہ سے تعلق کا. اور اللہ خود کہے کہ میں تیری مدد کروں گا نماز اور صبر کے ساتھ. تو نہ مجھ میں صبر نہ نماز. چھک کے فلانے پیر کو جانے چھک کے رکھ سی, بس تھاپڑی لاؤ سرکار, 2-3 پھیرے پکڑن ہو گیا. مولوی اس پیر تھاپڑی لائی تو چرس پار ہو گئی, لگا جی سرکار دا قدم ہو گیا جی. جی لنگ گئی, 10 من چرس لنگ گئی. سرکار تھاپڑی دیتی سی, وہ بھی حرام کھانے والا تو بھی حرام کھانے والا. اللہ تو کہتا ہے حرام سے بچو. نبیوں کو جو پہلا حکم دیا اللہ نے کہ حرام کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, تو سرکار تے کنجری بھی پیسے دے دی ہے, کہ اللہ پتر نچدی رہے. ایسا ہی ہے نا, پوچھتا نہیں ہے یہ کیسے لے کر آئی ہے, وہ کہنا اللہ برکت دے بھائی, نچدی رہے, کوٹھا آباد ہی رہے. اللہ مانگا کرو اللہ سے اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک. اللہ کی قسم یہ طریقہ ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے 2 نفل پڑھو, مانگو اس سے. ورگے یاد کے قریب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر جب لوگ میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں اللہ کیا ہے, کہاں ہے, تو ان کے کہو میں تو تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اتنی تو ماں بھی قریب نہیں ہے جتنی اللہ قریب ہے. جی جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جب صبح شام دوپہر رات, جب تم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو, یہ شرط ہے. یہ نہیں حرام کھاندا جاواں تے دعاواں منگدا جاواں. فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. تو میں تو پورا پورا پائی کھا جانا بیٹھا.
غیبت کرنے بیٹھتا ہوں تو نہ ماں کو چھوڑتا ہوں، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، تو مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہوں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے نا جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے، میرے نزدیک جھوٹ گناہ نہیں ہے، میرے نزدیک غیبت گناہ نہیں ہے، حالانکہ زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ میری مجلس ہی اس کے بغیر سجتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔